آج دل درد کرتا ہے جب فلسطین کے بچوں کی شہادت دیکھتے ہیں. آج 5000 سے زیادہ صرف چھوٹے بچے قتل کیے گئے. ان کا قصور کیا تھا؟ بن کھلے مرجھا گئے. ان کلیوں کا کیا کہنا ہے جو دنیا کی ابھی رعنائیاں دیکھے تک نہیں ہیں؟ ان بچوں کی شہادتوں پر دنیا آج خاموش تماشائی ہے. میرے عزیزوں، کفار و مشرکین، یورپ کے یہ سارے فسادی، امریکہ جیسے جتنے دادا گیری کرنے والے لوگ ہیں، ان کا تو مذہب ہی ہے. لیکن مسلمانوں کو کون سا سانپ سونگھ گیا جو ان نہتے تڑپتے بچوں کو دیکھ کر کے ابھی بھی مست ہیں، اپنے عیش میں جی رہے. آج بھی اپنی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. کبھی آپ نے دیکھا، آج بھی جاؤ شادیوں میں، اپنے محلوں میں بے حساب کھانا لٹا دیا جاتا ہے، نالیوں میں پھینکا جاتا ہے. پھر یہ کھانا گرا ہوا ہم دیکھتے ہیں اور ان بچوں کو ایک روٹی کے لیے تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں تو دل پر آری چلتی ہے، سینہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. امت محمدیہ آج ایسے کیسے ہو گئی؟ کس ڈگر پر چل پڑی؟ ایک مومن کو اگر تکلیف ہو تو پورے مومنین کو تڑپنا چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل مؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام مومنین ایک جسم کی طرح ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں بیمار ہو جاتا ہے، بخار زدہ ہو جاتا ہے. آج نہ ان کی عیاشیوں پر کچھ فرق آیا. دبئی والے، سعودی والے، بحرین والے، قطر والے، ان سب کی عیاشیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہ اللہ کے عذاب کے آنے کی علامات بھی ہیں. میرے عزیزو، اندازہ کرو، جب کسی کا گھر جل رہا ہے پڑوس میں تو یہ سوچ کر خاموش نہیں بیٹھنا میں محفوظ ہوں. اس کی ایک چنگاری تمہارے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے. وہ چنگاری جب اڑ کر آئے کہ ہمارے گھر، ہمارا سارا آشیانہ خاکستر کرے گی. آج میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، احساس اگر نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے. احساس. آپ یہ سوچتے ہوں گے ہم فلسطین کے بارے میں، غزہ کے ان نہتے بچوں کے بارے میں تقریر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے. ہم نہ جا سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں. ارے مدد بھیجنے والوں کی مدد تک نہیں جاتی، ہم یہاں کیا کریں؟ ایک دولت ہے، ایک دولت ہے، وہی حساس جس کو کہتے ہیں. احساس جس مومن کے دل میں آئے تمہیں اندازہ نہیں، یہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے. عرش الہی کو ہلا دیتی ہے مومن کا احساس کا درد. آپ یہاں بیٹھ کر کے اگر وہ احساس کرتے، آپ کو اندازہ ہے ہمیں احساس ہی تو اسلام نے سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت میں اگر احساس نہیں، جہاں صحابہ کو حضور نے یہ تعلیم دیا تھا. آپ کو پتہ ہے مدینہ طیبہ میں ایک مہمان آئے حضور کی بارگاہ میں. حضور کی بارگاہ میں ایک مہمان ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر فاقہ ہے. حضور نے صحابہ سے کہا، کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ اللہ اس کی مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں آپ کے مہمان کو لے جاتا ہوں. ان کو خود کو خبر نہیں ہے گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں. مہمان کو لے کر چل پڑے. جب گھر آئے بیوی سے کہا رسول اللہ کے مہمان گھر آئے ہیں. بیوی نے کہا آپ نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، ایک ہی آدمی کا کھانا ہے. میں ہوں، آپ ہیں اور بچے ہیں، 2 بچے ہیں ان کے. بیوی نے یہ کہا تو آپ گھبرائے، کہا ایک آدمی کا کھانا ہے، مہمان گھر پر آیا ہے. اور خاتون بھی کیسی ہے، صحابیہ ہے، کہتی ہیں گھبرائیے مت، اللہ کے رسول کے مہمان آئے، میں بچوں کو تھپک کر کے سلا دوں گی، میں سلا دوں گی، آج کی رات وہ نہیں کھائیں گے. رسول اللہ کے مہمان گھر پر ہیں. اور اس کے بعد خاتون کہتی ہیں جب میں دسترخوان پر کھانا لا کر کے رکھوں گی، چراغ آپ پھونک کر کے بجھا دینا اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، مہمان کھاتا رہے گا. آپ کھانا نہیں، بس منہ چباتے رہنا اس کے سامنے بیٹھ کر اندھیرے میں، مہمان پیٹ بھر کر کھا لے گا. میں اور آپ ایسے ہی صبر کر لیں گے، اللہ کے رسول کے مہمان کو تو کھلائیں گے. یہ صحابہ کا تھا معاشرہ. مہمان کو دسترخوان پر بٹھایا، بچوں کو تھپک کر سلایا. جب کھانے کا وقت آیا تو آپ نے چراغ گل کر دیا اور کھانا رکھا. مہمان سے کہا کھاؤ. مہمان نے کہا آپ بھی کھائیے. کہا ہم بھی کھا رہے ہیں.
اور خالی سوکھا منہ چباتے رہ گئے، اور مہمان اس اندازے میں کہ سب کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا اور سویا۔ صبح اٹھنے سے پہلے جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مہمان کے ساتھ آپ کے صحابی نے جو سلوک کیا ہے، پورے آسمان کے ملائکہ میں اس کا چرچا چل رہا ہے، اس کا چرچا فرشتوں کے درمیان چل رہا ہے۔ یہ تھا میرے نبی کا معاشرہ، احساس کسی ایک کے لیے اپنا پورا نچھاور کر دے